سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے شفافیت یقینی بنانے کے لیے کسٹمز کے جانچ پڑتال اور جائزہ نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے پانی کی سطح میں اضافے کے باعث دریائے ستلج کے قریب علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے شمالی افریقہ کے برادر ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پاکستان کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کی غیر متزلزل حمایت ظاہر کی ہے۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک نے صوبے میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کی ترقی میں اشتراک عمل پر اتفاق کیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں قید کشمیریوں کی رہائی کے لیے متحدہ کوششوں کی اپیل کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کسٹمز کے جانچ پڑتال اور جائزہ نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور فیس لیس کر کے شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں کسٹمز کے فیس لیس نظام کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسٹم کے نظام کی بہتری اور جدت کا مقصد برآمدات اور درآمدات سے منسلک کاروباری افراد کو سہولت فراہم پہنچانے کے ساتھ ملکی محاصل میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسٹم جانچ پڑتال اور جائزہ نظام کے لیے انتظامی کارروائیوں میں درکار وقت کو کم سے کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسٹم نظام کی اصلاحات کے مؤثر نفاذ کے لیے تمام متعلقہ ادارے باہمی ہم آہنگی اور مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ بندرگاہوں پر بڑھتی ہوئی نقل و حمل اور اس کی جلد از جلد ترسیل کے لیے منظم منصوبہ بندی کی جائے تاکہ سامان جلد از جلد بندرگاہ سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی اور تجارتی اصلاحات کے ذریعے کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کسٹم کے سکینرز کے ذریعے جانچ پڑتال میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے کسٹم کلیئرنس میں درکار وقت میں کمی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں ریسکیو آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری پریس ریلیز کے مطابق شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے افراد کے انخلاء اور انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم نے حفاظتی اقدامات اور نگرانی کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ شہباز شریف نے متاثرہ افراد کو خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے سے مکمل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی۔ پنجاب کے قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے فیروز پور کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث اونچے درجے کے سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے ترجمان کے مطابق فیروز پور کے نشیبی مقام پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے اور دریا کے ساتھ ساتھ ملحقہ ندی نالوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے کمشنروں کے ساتھ ساتھ قصور، اوکاڑہ، پاک پتن، وہاڑی، بہاول نگر، لودھراں، بہاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق تمام ضروری انتظامات بلا تاخیر مکمل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے کے پیشگی انتباہ پر پی ڈی ایم اے پنجاب نے پانی کی سطح میں اضافے کے باعث دریائے ستلج کے قریب علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔
NDMA کے مطابق PDI میں پنجاب کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں سے اب تک تقریباً 1,50,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قصور سے اب تک 14,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اوکاڑا سے 2,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح بھاول نگر سے تقریباً 90,000 اور بہاولپور کے سیلابی خطرے سے دوچار علاقوں سے 361 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ وہاڑی سے 160 سے زائد اور پاک پتن سے تقریباً 900 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ NDMA نے پہلے ہی متعلقہ اداروں اور ایمرجنسی سروسز کو صوبے بھر میں دریاؤں اور نالوں میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث انتہائی چوکس رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شمالی افریقہ کے برادر ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ جدہ میں OIC کی وزراء خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس کے موقع پر مصری وزیر خارجہ بدر ایڈلیٹی اور الجزائر کے وزیر خارجہ احمد عطاف سے بات چیت کر رہے تھے۔ سماجی رابطے کی ایپ ایکس پر ایک پوسٹ میں اسحاق ڈار نے کہا کہ انہوں نے فلسطین کی سنگین صورتحال پر غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین نے اس مشکل وقت میں مسلم امہ کے درمیان اتحاد کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی، جنگ بندی اور دیرپا امن کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس کے موقع پر جدہ میں ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ملاقات کی۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے بڑھتے ہوئے انسانی بحران، قحط اور انسانی امداد اور ریلیف کی فوری ضرورت کو دیکھتے ہوئے فلسطین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات کا بھی اعادہ کیا اور اپنے کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کا پہلا بورڈ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جو بلاک چین ورچوئل اثاثوں اور ڈیجیٹل معیشت کو اپنانے کی جانب پاکستان کے سفر میں ایک اہم قدم ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اتھارٹی کے قیام کو پاکستان کے معاشی ارتقاء میں تبدیلی کا سنگ میل قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے ورچوئل اثاثوں کو ذمہ دارانہ طریقے سے اپنانے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پاکستان کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے میں اس کے کردار پر زور دیتے ہوئے اتھارٹی کے لیے حکومت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ بلاک چین اور کرپٹو کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی ورچوئل اثاثوں میں جدت، سرمایہ کاری اور مواقع کو فروغ دیتے ہوئے مالیاتی سالمیت کا تحفظ کرے گی۔ بورڈ اجلاس نے سٹینڈ باکس تجربات، ٹیکس پالیسیوں، ریگولیٹری ڈرافٹنگ اور بین الاقوامی روابط پر مرکوز کمیٹیاں بنانے پر اتفاق کیا۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک نے صحت اور تعلیم کے شعبوں پر خصوصی توجہ سمیت مختلف شعبوں میں اشتراکی عمل پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور عالمی بینک کے نئے تعینات ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر بلورما اینگا بازار کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اجلاس میں عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں پر اور مڈل اور پرائمری اسکولوں میں طلباء کی تعداد بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں زرعی ٹیکس، خدمات پر سیلز ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس میں بہتری لانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں قید کشمیریوں کی رہائی کے لیے متحدہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں میر وائز عمر فاروق نے تمام سیاسی اور سماجی گروپوں سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر قیدیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ربیع الاول کے حوالے سے پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بیشتر مقامات، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں شدید بارشوں کی توقع ہے، تاہم ملک کے باقی حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد
33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی اور کوئٹہ 31، پشاور 34، گلگت 23، مری 21، مظفر آباد 34، جبکہ سری نگر 18، جموں 23 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے شفافیت یقینی بنانے کے لیے کسٹمز کی جانچ پڑتال اور جائزہ نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پی ڈی اے میں پنجاب نے پانی کی سطح میں اضافے کے باعث دریائے ستلج کے قریب علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلا کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے شمالی افریقہ کے برادر ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پاکستان کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کی غیر متزلزل حمایت ظاہر کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔